ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو ذکرہ یاد دلایا یا سمجھایا گیا بآیاتی آیات یا کلام سے ربہ پروردگار اس کے فأعرض تو اس نے منہ پھیر لیا انہا اس سے ونسیا اور بھول گیا ماں جو قدمت آگے بھیجا یداہ ہاتھوں اس کے نے انا جعلنا بے شک ہم نے ڈال دیے علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنتن پردے ان یفقہوہ کہ وہ سمجھیں اس کو وفی اور میں آذانہم کانوں ان کے وقرا ثقل یا بوجھ وَإِن اور اگر تدعوہم تو بلائے انہیں الی الہدی طرف سیدھی راہ کی فلن یہتدوا پس ہرگز نہ راستے پر آئیں گے اذن اس وقت ابدا کبھی بھی وربک اور پروردگار تیرا غفور بخشنے والا ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے لو اگر یؤاخذہم وہ پکڑنے لگے ان کو بما اس پر جو کسبوا انہوں نے کمایا لعجل تو جلد بھیج دے لہم ان پر عذاب بل لہم بلکہ ان کے لیے موعد ایک وقت مقرر لن یجدوا ہرگز نہ پائیں گے من دونہ سوائے اس کے موئلا کوئی پناہ وتلکا اور یہ قرى بستیاں اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا انہیں لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا وجعلنا اور مقرر کیا ہم نے لمہلکہم ان کی تباہی کے لیے موعدا ایک مقررہ وقت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی پوری سمجھ دے اور ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارا سبق چل رہا ہے وہ 5ویں خطبے کا آخری حصہ ہے جو آج آیات ہماری ہیں. تو اس خطبے کو ہم شروع سے ایک نظر دیکھتے ہیں
اور یہ طویل خطبہ ہے جو یہاں پر بیچ میں یہ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں مثال دی تھی جہاں سے یہ خطبہ شروع ہوا تھا، آیت نمبر 45 سے. پانی کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا کہ پانی جب آسمان سے برستا ہے تو نباتات خوب پھلتی پھولتی ہے اور کس طریقے سے کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، اور پھر اس پر جب تھوڑے دن گزرتے ہیں تو پھر وہ سب چورا چورا ہو جاتی ہیں اور کس طریقے سے ہوائیں انہیں اڑاتی پھرتی ہیں. بہار لانے پر قادر ہے تو وہ خزاں بھی لا سکتا ہے، وہ اس کو ختم بھی کر سکتا ہے. اور پھر سمجھایا تھا کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو ہیں یہ دنیاوی زندگی کے چند روزہ سامان ہیں، زینت ہیں، اور باقی رہنے والی تو وہ نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر تمہیں دے. اولاد اور مال تو ان سے تم آخرت کماؤ اور وہ آگے بھیجو، اور باقیات الصالحات ہی باقی رہنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عمل میں بہتر ہیں کہ جو انسان نیکیاں کر کے آگے بھیجے. پھر قیامت کا منظر ایک پیش کیا گیا کہ ہم کس طرح سے پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تم بالکل صاف چٹیل میدان دیکھو گے، اور پھر ہم اس طریقے سے وہاں پر سب کو جمع کر لیں گے، کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا. اور یہ سب جو ہیں پورے نظم و ضبط کے ساتھ صفوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. اول مرہ کہا گیا ہے کہ پہلی دفعہ جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح سارے انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے اور سب کھڑے ہوں گے صفوں میں، کوئی غائب نہیں ہو سکے گا، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں سکے گا، کسی کو جائے فرار نہیں ملے گی. اور کتاب زندگی سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی جس کے اندراجات سے مجرم ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس میں کچھ بھی باقی نہیں بچا، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر چیز کو وہ اس میں موجود پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی اعمال نامے میں ہر چیز درج ہوگی اور سب کچھ لکھا ہوا ہوگا جو انسان نے دنیا میں کیا، اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی یا پھر غلط اندراجات نہیں ہوں گے، غلط لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ کسی نے نہیں کیا اور وہ اس کے سر پر لگا دیا گیا جرم. تو وہاں پر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ اس میں ہمیں سنایا کہ کس طریقے سے آدم علیہ السلام کو عزت اور شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا علم کے ذریعے، اور پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، کیونکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک شکوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم اس کو دوست بناؤ گے جو تمہارا دشمن، تمہارے باپ کا دشمن، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کا دشمن، تو تم کیا اس کو دوست بناتے ہو، اپنا اس کو کارساز بناتے ہو، اس کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ بہت ہی برا بدل ہے جو تم اختیار کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین اور آسمان اور تمہاری پیدائش کے وقت یہ کوئی بھی شریک نہیں تھے. اللہ تعالیٰ گمراہوں کو اور ظالموں کو کسی بھی کام میں شریک نہیں کرتا. اور پھر جب ان کے بارے میں بتایا گیا ان کی تذلیل ہوگی کہ یہ ایک دوسرے کو پکاریں گے وہاں پر مگر کوئی ایک دوسرے کا جواب نہیں دیں گے، ان کے لیے ہلاکت کا گڑھا مشترک ہوگا. اور پھر مجرموں کے لیے کہا گیا کہ وہ آگ دیکھ کر رہیں گے، وہاں سے نہ بھاگ سکیں گے اور نہ وہاں سے کوئی پھرنے کی جگہ ان کو ملے گی. اور یہ ان کے ساتھ کیوں معاملہ پیش آئے گا جو ہم نے پچھلی دفعہ کی آیات میں پڑھا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب زندگی کے طور پر کہ دنیا میں ان کو کس طریقے سے رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنی ہے تاکہ کل کا انعام اور جنت پا سکیں، اللہ کی رضا حاصل ہو. تو ہم نے آیات پھیر پھیر کے قرآن کریم میں بتائیں، سنائیں، سمجھائیں، اور ہم نے ان کو بار بار بتایا مگر انہوں نے سن کر نہ دیا. اور پھر انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ یہ سخت جھگڑالو ہے اور انسان جو ہے سنتا کم ہے، بحث زیادہ کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے پاس ہدایت بھیج دی گئی تھی، ہدایت آ گئی تھی مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا اور نہ استغفار کیا، نہ اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہ پہلوں کی سنت چاہتے ہیں کہ جیسے ان پر عذاب آیا تو ان کے اوپر بھی عذاب آ جائے. اور پھر ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ان کی خوشخبریوں سے اس راستے کی طرف آئیں اور اس ڈراوے سے جو کل ان کو پیش آنے والا ہے اس سے وہ غلط کاموں سے رک جائیں اور بچ جائیں. مگر انہوں نے الٹا ان لانے والوں سے یعنی رسولوں سے جھگڑے کیے اور حق کو
باطل سے پھسلانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آج کی ہماری آیات ہیں اس میں فرمایا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا ہے اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی ہے کہ انسان ہدایت کو قبول ہی نہ کرے۔ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے پاس ہدایت بھیجے اللہ تعالیٰ اور وہ جھگڑے کرے، بحثیں کرے، مذاق اڑائے اور جھوٹ اس کو کہے، اور پھر رب کی آیات کے ساتھ میں اس کو نصیحت کی جائے۔ اور یہ ذکرہ جو بار بار یعنی ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں بتایا تھا مصرفہ پھیر پھیر کے، تو یہ ذکر اور یہ نصیحت جو ہے یہ بار بار اس کو یاد دلایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، پھر بھی انکار کر دیا، پھر بھی اس طرف نہیں آیا۔ اور ایک اور وجہ جو ہوتی ہے جو اس میں بتائی گئی تھی کہ تکبر انسان کو ہدایت سے دور کر دیتا ہے اور دین کا پھر وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، عمل بھی نہیں کرتا، مانتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے اور دین کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نفسیات بتائی ہے کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ کیا کرتا ہے، اور وہ کیسا ہے کہ وہی تو سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے کلام سے جسے سمجھایا جائے اور وہ منہ پھیر لے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وہ اس سے منہ پھیر کر چلا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ انسان اپنے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اس کی رب کی آیات سے ان کو نصیحت کی جائے، اس سے بے رخی برتے، عدم توجہی کا اظہار کرے اور سنی انسنی کر دے، اور پھر کہہ دے کہ ہاں بہت سنی ہم نے ایسی باتیں، اور برے اعمال کو بھول جائے جو وہ کر رہا ہے۔ تو جب تک انسان کو اپنا گناہ یاد رہتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے، تو وہ پھر توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور جن کو اپنے گناہ ہلکے لگتے ہیں یا گناہ ہی نہیں لگتے تو وہ پھر نظر انداز کر دیتے ہیں، انہیں ہلکا لیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کر کے بھی۔ کتنے ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے اور مگر اسے یاد ہی نہیں رہتے ہیں، وہ اور یا پھر وہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہا ہے اور وہ سارے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اور بھول جاتا ہے، کبھی کبھی کر کے بھی بھول جاتا ہے۔ تو پھر ان سب کو یاد کر کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے انسان ہدایت نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ان سب چیزوں کو یاد نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلی والی آیات میں یہی تھا کہ ہدایت کو قبول کرے اور استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اس نے اگنور کر دیا، اس نے علم کے بعد تکبر کیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا اور وہ مانا ہی نہیں۔ اور ایک اور یہ بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ انہیں ہدایت سے دلچسپی نہیں ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے تعصبات کا، خواہشات پرستی کا، نفس پرستی کا، تو ان کے کان میں حق بات جاتی نہیں ہے، نہ انہیں دلچسپی ہے سننے سے۔ تو دنیا میں اتنے غرق ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہے ان کو، اور نہ انہیں نصیحت کی بات سے کوئی دلچسپی ہے۔ جب انسان کا اس طریقے کا طرز عمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے پھر ہدایت کی صلاحیت کو سلب کر لیتے ہیں، اس سے چھین لیا جاتا ہے، پھر اس سے ہدایت نہیں ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم بارہا تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی ان صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ دل اور کان دیے سوچنے سمجھنے کے لیے، ہدایت کو قبول کرنے کے لیے، مگر ان سے کچھ فائدہ ہی حاصل نہیں کیا اور جان بوجھ کر انکار کرتے رہے۔ اور یہ جان بوجھ کر انکار کرنا زیادہ بڑا جرم بن جاتا ہے انسان کے لیے، زیادہ بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، زیادہ بڑی ناانصافی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ اس کا ظلم کیا ہے کہ اس کو اللہ کی آیات سے نصیحت کی گئی تو اس نے اعراض کیا، اور جو وہ گناہ کیے ان کو بھی بھول گیا، کر کر کے سارے اپنے گناہ بھول گیا، اسے یاد ہی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ پھر انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا، ان کے کانوں میں ثقل اور گرانی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کچھ بھی۔ تو اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے بھی تو وہ ہرگز اس راستے کی طرف نہیں آئیں گے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ
اس راستے کی طرف نہیں آتے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو پھر مہر لگ جاتی ہے۔ جب قرآن کا اثر نہیں ہوتا انسان کے دلوں کے اوپر تو پھر ہدایت بھی سلب کر لی جاتی ہے اور پھر ایسے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، تو اگر توبہ کر لیتا ہے تو باز آ جاتا ہے، اس سے استغفار کرتا ہے تو دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اس کا دل، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں پھر اتنے ہی سیاہ دھبے پڑتے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور کالی چیز پہ اگر اور مزید کالک لگ جائے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور سفید چیز پہ اگر کوئی ایک ڈاٹ بھی ڈل جائے تو پھر وہ فوراً نمایاں نظر آنے لگتا ہے، پھر انسان اسے صاف کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو یہی ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور بتایا کہ ان کے دل جو ہیں پھر ان کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ کالے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر ان کو کوئی ہدایت کی طلب تڑپ باقی نہیں رہتی ہے۔ اور قرآن کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا کیا عمل تھا کہ وہ اس میں سے صرف 10 آیات لیتے تھے یا جتنے وہ سمجھ سکتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ اور ہم آج دیکھیں کتنا قرآن خواہ بھی موجود ہیں، حفاظ بھی موجود ہیں اور سمجھنے پڑھنے والے، اور آج دیکھیں کتنی طرح کے لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں کر رہے۔ اگر ہوئے تو کوئی 1-8% لوگ ہی ہوں گے جو کہ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی بہت کم لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم اس کی ایک آیت لیں اور پھر اسے سمجھیں، پڑھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور پھر آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا۔ اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر رکھا گیا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے، یعنی جب عذاب کا وقت آ جائے گا تو پھر کوئی بھی اس سے نہ بھاگ سکے گا، نہ پناہ حاصل کر سکے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربو کا، تمہارا پروردگار، تمہارا اپنا رب، تمہارا اللہ جو ہے۔ تو جیسے کہ ہم اتنا خوبصورت یہ انداز ہے، اگر ہم دیکھیں جیسے کہ ہم پہلے لکھے جاتے تھے، خیر اب تو خط نہیں لکھا جاتا، مگر اس میں لکھتے تھے صرف تمہارا یا صرف تمہاری۔ تو تمہارا رب، تمہارا پروردگار، یہ تیرا ہی رب ہے، یعنی لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، بہت رحمت فرمانے والا ہے، یہ تمہارا رب جو ہے، اس سے تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، اس کی بخشش سے کہاں دور نکلے جا رہے ہو، اور تم کیا کر رہے ہو، پلٹو، ہوش میں آؤ اور دیکھو تمہارا رب کتنا مہربان ہے۔ اور وہ فوراً نہیں پکڑتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے۔ بعض وقت اچانک انسان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو جو پتھر دل بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے دل میں بھی کریک پڑ جاتا ہے، اور پھر کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ انسان جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ جاگ اٹھتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ، اور اس غفلت سے جگانے کے لیے اس کے اوپر کبھی کبھی پے در پہ آفتیں بھی آتی ہیں، مصیبت آتی ہے، تو وہ گھبرا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، تو پلٹ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انکار کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، جیسے ہی انہوں نے انکار کیا فوراً ان کو ختم کر دیا جائے، یا فوراً ان کی آنکھیں چھین لی جائیں، ان کے کان چھین لیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت باقی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بخشش کا تقاضا ہے کہ انسان کو ان کی مہلت مقررہ جو ہے، مہلت عمل جو ہے وہ پوری کرنی دی جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں جو بھی کچھ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے انہیں، اور وہی امید ہوتی ہے کہ اب پلٹ آئیں، اب واپس آ جائیں، اب واپس آ جائیں۔ تو قیامت کے دن جب یہ وہاں جا کر وعدے کے وقت اور جگہ پر ٹھہر جائیں گے تو پھر وہاں سے پھر کہیں بھی نہیں بھاگ سکیں گے۔ پھر ایک جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مقررہ وقت تک ان کو ڈھیل دی تھی وہ پھر ختم ہو جائے گا وقت، اور پھر جو ہے پھر ان کا وعدے کا وقت پورا ہو جائے گا، اور یہ پھر ان کو وہاں پر سزا کے لیے کھڑا کیا جائے گا اگر نہیں مانیں گے
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا، بتا دیا کہ تم کتنے بھی گناہ کرو گے، پلٹ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا تمہیں، تمہارے درجات بلند کرے گا، اور تمہارے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن میں ہم دیکھیں جگہ جگہ وارن بھی کیا گیا ہے، وارننگ بھی دی گئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ امید بھی دلاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ ابھی کہا تھا کہ یہ ذکر کی طرف نہیں پلٹتے ہیں تو پھر ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر یہ بھی سمجھایا، امید دلائی کہ دیکھو ابھی بھی پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تم معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور رحیم پاؤ گے، وہ اپنی مخلوق پہ بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور دیکھیں اس رحمت اور مہربانی کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جانوروں کے ساتھ جو معاملہ ہے یا فرشتے یا اور جو مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ رحمت کی اور مغفرت کی انسان کو ضرورت ہے، اور انسان ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، اور کتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دے دے اور عمل کرنے والا بنایا انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں پر پکڑتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کا رب لوگوں کے حق میں ان کے گناہوں پر بڑی رحمت والا ہے، اور واقعی آپ کا رب زبردست گرفت والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، پردہ پوش ہے، معاف کر دیتا ہے، اور پھر انسان جو ہے پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے بہت زیادہ اس سے۔ اور ایک یہودی لڑکے کا واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ایک یہودی لڑکا تھا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اور وہ جانکنی کی کیفیت میں تھا، اس وقت حالت میں تھا، بستر مرگ پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، اس کو کلمہ پڑھایا، تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، تو اس کے باپ نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں کہہ دو وہ، اور یہ جانتے ہیں نا، یہ ان کو پتا ہے کہ یہی سچ ہے اور حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ کہہ دو، تو اس نے بچے نے فوراً کلمہ پڑھا، اور پھر اس کی جان نکل گئی، یعنی پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس نے، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ جان کنی کا وقت تھا، مگر ابھی اس کے فرشتے جان نکالنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے، بستر مرگ پہ تھا وہ۔ تو اگر کوئی جان نکلنے سے پہلے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ذو الرحمہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، صاحب رحمت ہے تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ، تو وہ معاف کر دیتا ہے اگر انسان اللہ سے توبہ کر لے اور رجوع کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے، آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، اور آپ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دوزخ سے بچا لیا، اور وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو گیا، یعنی اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ اور دیکھیں یہ بھی کتنی خوشخبری کی بات ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیے تھے، اس نے کوئی نیکیاں نہیں کی تھیں، بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بھی اس کو ہدایت دے دی، اور وہ وہاں پر ایمان لے آیا، اور وہ جنت میں جانے والوں میں بغیر کوئی اور عمل کیے ہوئے، کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھیں، کوئی روزے نہیں رکھے تھے، اور کوئی نیک کام نہیں کیے تھے، تو وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ کہ جو پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، پورا زندگی کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، غلط کام ختم کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کی نئی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے انسان۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو فرشتے 6 گھڑی تک قلم رو کے رکھتے ہیں کہ شاید اب یہ توبہ کر لے، اور اسی درمیان میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر لکھا ہی نہیں جاتا، وہ پھر سب وہ چیزیں معاف بھی ہو جاتی ہیں اور لکھی بھی نہیں جاتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں جن میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت مانگتے ہیں، جو ہمیں معافی، کیونکہ جب معافی ملے گی تو ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت ہوگی تو ہی ہم جا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاری ہے، اس کی جو رحمت ہے وہ تمام مخلوق کے ساتھ ہے، اور خاص کر
انسانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ہمیں عفو درگزر سے کام لے، ہمیں معاف فرما دے. تو ہر رات کو جو ہمیں پڑھنے کی کہا ہے، تو اس کا یہی مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ جو دن میں گناہ ہو گئے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ رات میں معاف فرما دے، اور اگر لکھ دیا گیا ہے تو اسے ڈھانپ لے، اس کو مٹا دیا جائے، اور رحمت اور درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے. تو سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اگر ہم پڑھیں گے ان دعاؤں کو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں سمجھ آئے گی، تو بہت عمل کی طرف بھی ترغیب ہوگی اور راغب ہوں گے، اور ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، کہ جو دکھ دے رہے ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے. اور ہدایت مل جاتی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. اگر ہدایت نہیں ملی، پوری دنیا مل جائے تو انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 17 رکعتیں جو فرائض پڑھے جاتے ہیں سارے دن میں، ان میں سب سے زیادہ مانگی جانے والی چیز جو ہے وہ ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دے دیجئے، اس پر چلا دیجئے. اگر وہ ہدایت مل گئی تو پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر ہدایت نہیں ملی تو پھر دنیا کتنی بھی مل جائے انسان کے لیے کچھ فائدے کی چیز نہیں ہوگی. تو وہ اپنی شان رحمت کی وجہ سے جلد نہیں پکڑتا، فوراً عذاب نہیں دے دیتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر سب ختم کر دیے جاتے، سب کو موت دے دی جاتی، اور سب کوئی بھی یعنی اپنے انجام تک نہیں پہنچتا، سب اسی وقت ختم کر دیے جاتے نافرمانی کے وقت. مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے. جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا، یعنی موعد جو ہوتا ہے وعدے کا وقت بھی ہے اور جگہ بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں مقرر ہیں کہ جب وقت آ جائے گا اور جگہ جس کی جہاں پر مقرر ہے وہ اسی وقت وہاں پر پکڑا جائے گا. ابھی تو بھاگ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. بھاگتے رہو جب تک جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو بس اس وقت تک. اس کے بعد میں جہاں سے چاہے گا وہ پکڑوا لے گا. اور موئلہ جو ہے کوئی پناہ کی جگہ، کوئی لوٹنے کی جگہ، کوئی انسان کے لیے بچنے کی جگہ نہیں ہوگی کہ انسان وہاں پر جا کر چھپ جائے اور بیٹھ جائے اور اللہ سے بچ جائے. تو اگر دیکھیں سب فوراً ہی پکڑ لیے جاتے تو پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اکرمہ بن ابو جہل اور خالد بن ولید جیسے لوگ جو کتنے بعد میں مسلمان ہوئے، یہ پھر مسلمان نہ ہوتے اگر اسی وقت پکڑ لیے جاتے. تو یہاں پر ایک قریش کو بھی ایک ہنٹ دی گئی ہے اور ان کو سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی جو ہے تم پلٹ آؤ. اور پھر ان کو کب تک دیا گیا؟ جنگ بدر تک اور فتح مکہ تک بھی مہلت ملی کہ پھر پلٹ آئیں. اور پھر جوق در جوق جو مسلمان ہوئے اللہ نے سب کو معاف کر دیا. حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستاتے رہے تھے، 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں بھی جنگ مسلط کی، اتنا ستایا، اس کے بعد میں بھی وہ سب معاف کر دیے گئے کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس میں بہت زیادہ رحمت کا تذکرہ آئے گا. ہم آخری جب آئے گا، جب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گن کر بتائیں گے. دیکھیں کتنی بار، آپ لوگ بھی اسے دیکھیے. اور پہلی بار جب اصحاب کہف نے رحمت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اس کا تذکرہ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کا تذکرہ کیا کہ ان کو اپنی نشانی بنایا. پھر یہاں پر ذوالرحمہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمت فرمانے والا ہے. مانگو تو صحیح، اللہ کی طرف پلٹو تو صحیح، اللہ کی طرف رجوع تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے کفر سے یا ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک موعد ہے اور آخرت میں بھی ایک، یعنی ایک وعدے کا وقت ہے. آخرت بھی جب ہی قائم ہوگی جب وعدے کا وقت آ جائے گا، اور دنیا میں جب انسان کی موت آتی ہے تو وہ بھی موعد ہے، وہ بھی وعدے کا وقت ہے کہ انسان ختم کر دیے جاتے ہیں. تو جب دنیا کا موعد آ جاتا ہے جیسے کہ پچھلی بستیوں کے لیے ہوا تو کہیں بھی پھر وہ بھاگ نہیں سکے. جب عذاب کا وقت آ گیا تو پھر کوئی بھی وہاں سے اسے نہ ٹال سکا نہ خود بھاگ سکے. اور ایسے ہی جب آخرت کا موعد آئے گا تو وہاں سے بھی کوئی بھی نہیں بھاگ کر جا سکے گا. دنیا میں پلٹ سکتے ہیں، ہاں ابھی وقت ہے، مہلت ہے، تمہیں ملی ہوئی ہے. تو دیکھو جب ان قوموں کا وقت آ گیا تھا، اور سب کی مہلت الگ الگ ہے، قوموں کی بھی اور انسانوں کی بھی. جب انسان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹلتا، اور قوم کی مہلت کا ختم کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹل سکتا. یہ تمہارے سامنے ہے، دیکھو دن رات ان کے پاس سے تم گزرتے ہو، کیا تم کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، کوئی بھی سبق حاصل نہیں کرتے اس سے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تھا،
اور پھر ان کو کوئی ہم سے بچا نہیں سکا. یہ بتایا کہ لما ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ بستیاں ایسی ہلاک نہیں ہوئی ہیں کہ کسی کو زبردستی اللہ تعالیٰ نے وہ نیک کام کر رہے ہیں اور ان کو سب کو ہلاک کر دیا ہو، ایسا نہیں ہوا. انہوں نے جب ظلم کیا، اور ظلم جو ہے وہ کس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یعنی ظلم اور زیادتی جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت کا سبب کیسے بن جاتی ہے، کب بن جاتی ہے؟ جب پورا معاشرہ جو ہے کرپٹ ہو جاتا ہے، جب چوری، کسی کا مال چھین لینا، دھوکہ دینا، وراثت کا جو مال ہے وہ ان کے حقداروں کو نہ دینا، کسی کا بھی حق مار کے کھا جانا، کسی کی اجرت نہ دینا، کم تولنا، غبن کرنا، حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، ناحق کسی کی جان لے لینا، قتل و غارت گری، ابورٹ کرا دینا، اور مار پیٹ کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہی، اور یہ ساری جو فطرت کے خلاف کام کرنا. آج دیکھیں کتنا یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں. ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اور نئے نئے طریقے اللہ کی نافرمانی کے نکال رہے ہیں لوگ، اور اس کو رائج کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے خود بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں اور دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں، زبردستی بھی کروایا جا رہا ہے. تو جب پورے معاشرے میں نیچے سے اوپر تک ناانصافیاں بڑھ جاتی ہیں، جرائم بڑھ جاتے ہیں، دھوکہ دہی، حق نہ دینا، ظلم کرنا، زیادتی، تو پھر اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کر دیتا ہے. یعنی انسانوں کی مہلت عمل جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بستیوں کو بھی الٹ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بھی ختم کر کے رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب انسان نہیں سنتے، وہی کام کرتے رہتے ہیں، تو پھر انسانوں کی پکڑ کا وقت آ جاتا ہے. پھر جو مقررہ وقت ہے اس تک اللہ تعالیٰ بس مہلت دیتا ہے، اس کے بعد میں پھر پکڑ لیا جاتا ہے. آج دیکھیں ان سارے کاموں کی وجہ سے، اس دھوکہ، جھوٹ اور غیبت اور تمام طرح کے گناہوں کی وجہ سے دیکھیں زندگیوں کا سکون ختم ہو گیا ہے. اور زندگی میں انسانوں کے پاس آج ایسا نہیں ہے کہ وسائل نہیں ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں پھر بھی بے سکونی ہے. ہر چیز موجود ہے پھر بھی بور ہو رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں وقت کو بھی، چیزوں کو بھی، صلاحیتوں کو بھی، اور بور ہو رہے ہیں. مومن کے پاس تو بور ہونے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ بور ہو یا غلط کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کرے یا غلط کاموں میں لگائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا سمجھی کی وجہ سے ہیں، اس کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور پھر جب انسان کو اپنا مقصد زندگی معلوم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان بیکاری میں اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتا، ان بیکار کے کاموں میں. وہ تو پھر ایک ایک لمحہ اپنا کیش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. جیسے کہ اس طالب علم کا حال ہوتا ہے جس کو صرف 3 گھنٹے دیے گئے اور اس میں سے اپنا پیپر فل کرنا ہے، تو وہ تو اس میں کچھ بھی نہیں دیکھے گا، وہ تو صرف اپنا یہ دیکھے گا کہ مجھے اپنا پیپر کرنا ہے. تو اسی طرح سے ہم دنیا میں ایگزام کے لیے جو بھیجے گئے ہیں، امتحان ہمارا چل رہا ہے، جن کو مقصد یاد ہے، جو پتا ہے کہ ہم ایگزام دینے آئے، تو وہ اپنے اس مقصد میں لگے ہوئے ہیں. اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں، وہ بور ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھی ستا رہے ہیں اور خود بھی جو ہے پریشان ہو رہے ہیں اور اپنا ٹائم اور اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں. اور آج جتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، بے سکونی کا، اور سلیپنگ پلز کھائی جا رہی ہیں، ڈپریشن کی ٹیبلٹ کھائی جا رہی ہیں، تو یہ سب وسائل کے بعد میں یہ حال ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے وقت اور صلاحیتوں کو صحیح کام میں نہیں لگایا، تو پھر بے سکونی انسان کو ہوگی حاصل اور کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اور یہ جو دیکھیں انسانوں نے جب زیادہ ترقی کی، وسائل مل گئے، تو جنگوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے انسانوں نے تباہی اور بربادی دنیا میں پھیلائی. پہلی جنگ عظیم، دوسری، اور پھر تیسری بھی اب تیار کھڑی ہوئی ہے. کس طریقے سے انسانوں نے ناانصافی اور ظلم اور زیادتی، اللہ کی نافرمانی، یعنی ہر طبقے میں جب ظلم ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ حالات ہو جاتے ہیں دنیا کے. ناانصافی بڑھ جاتی ہے تو پھر تکلیفیں اور پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. تو آج مہلت ملی ہے، کب پتہ نہیں یہ مہلت ختم ہو جائے، کب انسان کا آخری وقت آ جائے اور پھر اس کے بعد حساب ہوگا، پھر مہلت نہیں ملے گی. تو کوئی شاعر کہتا ہے کہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل بیٹھا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. پھر کوئی مہلت نہیں ہوگی، پھر حساب ہوگا. جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے، آج ہی کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے، ابھی کرنا ہے. توبہ کرنی ہے تو وہ فوراً توبہ کریں، رجوع کریں، پلٹیں اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار ایک ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں کتنا پھر استغفار کی ضرورت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے، یعنی معافی کے لیے، جس نے دن میں غلطی کی تھی وہ ہے کوئی جو جسے میں معاف کر دوں، یعنی توبہ کرے مجھ سے میں معاف کر دوں، اور اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے دن میں بھی تاکہ اس کو معاف کر دے جس نے رات میں کوئی گناہ کیا تھا۔ تو ہمارا استغفار جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی مخلوق تو کتنی ہے ہم تو جان بھی نہیں سکتے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، انسان اور جن اکٹھے ہو کر بھی نافرمانی کریں یا فرمانبرداری کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص مسافر تھا، صحرا میں جا رہا تھا، تو اس کا ساز و سامان ایک اونٹ پر تھا، اور سفر میں جب وہ تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا، اور اس کے پاس ہی اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے۔ اب یہ صرف اونٹ غائب نہیں تھا، اس کی سواری غائب نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کا سامان جو تھا، سر و سامان وہ تھا، پانی، کھانا، کپڑے وغیرہ ضروریات کی چیزیں، سب کچھ اس کا اونٹ کے اوپر تھا۔ اب وہ سب کچھ غائب ہو گیا تو وہ صحرا میں مایوس ہو کے بیٹھ گیا، لیٹ گیا کہ اب تو اس کی زندگی ختم ہے۔ تو اسی حال میں تھوڑی دیر میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کا اونٹ مئے سر و سامان کے ساتھ واپس چلا آ رہا ہے۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ الٹا بولنے لگتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پلٹنے والے بندے سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ کسی اور چیز سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتے، جس سے کہ توبہ کر لے انسان، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس خطبے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھولی ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ دنیا میں بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، بہت ساری انسان کے لیے توجہ کو مبذول کرانے والی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں میں انسان پڑ جاتا ہے، مختلف چیزوں سے اس کی آزمائش بھی ہو رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کہ کہیں وہ تکبر کا تو شکار نہیں ہوتا۔ اگر کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی کچھ نواز دیں یا زیادہ دے دیں تو دوسرے لوگ حقیر تو تمہیں نظر نہیں آنے لگیں گے، دوسروں کی تحقیر تو کرنا نہیں شروع کر دو گے، ورنہ قیامت کی جھلکیاں بھی دکھا دی گئی ہیں کہ پھر یہ انجام ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ تو اس کا میسج اور پیغام یہی ہے کہ جب کوئی بھی شخص یا گروہ دلیل و حجت اور خیر خواہانہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن پر اتر آتا ہے اور حق کا مقابلہ جھوٹ اور مکر و فریب سے کرنے لگتا ہے اور اپنے کرتوتوں کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر قفل لگا دیتے ہیں اور اس کے کان ہر صدائے حق کے لیے بہرے کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نصیحت سے نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے وہ ہلاکت تھی جس کی راہ پر وہ چلے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور سرزد ہو اس کو فوراً پکڑ کر اسے سزا دے دی جائے، یہ اس کی شان رحیمی کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو پکڑنے میں وہ جلدی نہیں کرتا، مدتوں ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے، مگر سخت نادان ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں خواہ کیسے ہی کام کرتے رہیں ان سے کبھی بھی کوئی باز پرس نہیں ہوگی یا ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جن بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو قریش کے لوگ ان تجارتی سفروں میں آتے جاتے ان علاقوں کو دیکھا کرتے تھے کہ جن کے اوپر عذاب آیا۔ عرب کے لوگ خوب جن سے واقف تھے کہ ان کے اوپر عذاب آیا اور یہ سب ختم کر دیے گئے۔ تو آج ہی پلٹنا ہے، اس کا یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان جو ہے ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہے تو اسے توبہ کی بہت زیادہ ہر وقت ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں، کمی، کوتاہی اور قصوروں کو بخش دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچا لے۔ مڑ بھاگ دوڑا طاقت ابھی ہے پاؤں میں، آرام و راحت زندگی سب کچھ ہے رب کی چھاؤں میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔